سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات، آصبہ جہانگیر گروپ کامیاب، صدارتی نشست پر میاں رؤف عطا واضح ووٹوں سے جیت گئے ہیں۔ حامد خان گروپ کے منیر کاکڑ کو شکست کا سامنا، جبکہ وزیر اعظم کے نومنتخب صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤف عطا اور سربراہ عاصم جہانگیر گروپ احسن بھون کو مبارکباد۔ ان کا کہنا تھا کہ پر امید ہوں نومنتخب صدر بار اور وکلاء کی فلاح و بہبود کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ وکلاء برادری 26ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد، آئین اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے مثبت کردار جاری رکھے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی بھی انتخابات جیتنے پر آصبہ جہانگیر گروپ کو مبارکباد۔ صدر بار میاں رؤف عطا کی قیادت میں بار اور وکلاء کی فلاح و بہبود کا مشن جاری رہے گا۔ انڈیپینڈنٹ گروپ نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی۔ جیت کے بعد احسن بھون نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ پارلیمان کو آئین بنانے کا حق ہے۔ عدلیہ کے وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اداروں میں مداخلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ آصبہ جہانگیر گروپ کے میاں رؤف کا کہنا تھا کہ کالے کوٹ کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں انڈیپینڈنٹ گروپ کے تمام اکابرین کو، سارے ملک میں تمام سٹیشنز پہ، جن کی دن رات کی محنت سے انہوں نے اپنے امیدواران جو ہیں صدر کے اور باقی امیدواران ان کی کامیابی کے لیے کام کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور وہ سرخرو ہوئے۔ آج جناب میاں رؤف عطا آپ کے سامنے بطور صدر موجود ہیں۔ ہم یہاں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹ گروپ کی طرف سے کہ انڈیپینڈنٹ گروپ وکلاء کی ویلفیئر پہ بیلیو کرتا ہے۔ وکلاء نے جس جذبے سے آج اس الیکشن کے پروسیس میں حصہ لیا ہے اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور جو اعتماد کیا ہے انشاءاللہ اس اعتماد پہ میں پورا اتروں گا، اور جو ویلفیئر کا جو ایجنڈا وکلاء کا جس کا تسلسل میں جاری رکھوں گا انشاءاللہ، اور یہی ہمارا ویلفیئر جو وکلاء کا جو ایجنڈا ہے یہی میری ترجیح پہ نمبر ترجیح پہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کے 8ویں ایڈیشن کے موقع پر ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے مضبوط پاک سعودی اقتصادی شراکت داری کا اعادہ کیا۔ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے دائرہ کار میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں جاری اسرائیلی جارحیت پر بھی تشویش کا اظہار۔ ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مشترکہ مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ پاک سعودیہ تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں اور وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے متعلق معاملات پر سعودی عرب کی حمایت پر محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ نوجوان نسل ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ ہماری نوجوان نسل بین الاقوامی چیلنجز کا سامنا کرنے کو تیار ہے۔ ہم نے پاکستان میں مضبوط معیشت کی بنیاد رکھ دی ہے۔ مضبوط معیشت کے 3 اہم پہلو مصنوعی ذہانت، تعلیم اور صحت ہیں۔ 8ویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کوئی بھی قوم کے لیے تمام چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پاکستان دوست ممالک کو سرمایہ کاری کی دعوت دیتا ہے۔ ہم خوشحالی کی مشترکہ منزل کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کریں گے۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافے کا فیصلہ۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی میں بل جمعے کو پیش کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کی جائے گی۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس سمیت 23 ججز پر مشتمل ہوگی۔ ججز کی تعداد بڑھانے کا بل حکومت کی جانب سے پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں بل جمعے کے روز پیش کیا جائے گا۔ دنیا نیوز کے پروگرام دنیا میں بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق اچنائی کا کہنا تھا کہ آئینی بینچز میں ان ججز کو آنا چاہیے جو کسی کی طرف داری نہ کریں۔ کسی بھی جج کا کسی پارٹی کی طرف رجحان نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جوڈیشل کمیشن کے ججز تعینات کریں گے۔ ججز کنٹروورشل ہو جائے، چاہے وہ ایک پارٹی کی طرف ان کی لیننگ ہو جائے یا دوسری پارٹی کی طرف لیننگ ہو جائے، تو وہ ذرا ایک تاثر اچھا نہیں جاتا۔ اس لیے کیا کہتے ہیں ان ججز کو کانسٹیٹیوشنل بینچز میں آنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جن کے اوپر کوئی کیا کہتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتا، ایک پارٹی یہ نہیں کہہ کہ یہ دوسری پارٹی کا کیا کہتے ہیں طرفداری کرتا ہے، یا دوسری پارٹی یہ نہیں کہ یہ پہلی پارٹی کی طرفداری کرتا ہے۔ ایک تاثر جو پیدا ہوا ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اور سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی اینڈ آنر کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ڈویژن ختم ہونا چاہیے۔
یہ پرزمپشن اور یہ جو تاثر پیدا ہو رہا ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا، عوام کے اوپر جو لٹیگنٹ ہے اس کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کے لیے نام دینے کا معاملہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا بڑا فیصلہ۔ جوڈیشل کمیشن کے ممبران میں کسی وکیل کا نام تجویز نہیں کیا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن کے لیے وکلاء کا نام تجویز کرنا مفادات کا ٹکراؤ ہوگا۔ ارکان کی رائے، جوڈیشل کمیشن کے لیے پارلیمنٹ سے نام کل بانی پی ٹی آئی کی منظوری سے تجویز کیے جائیں گے۔ بیگم صاحبہ کی رہائی اور پشاور روانگی معمول کی کارروائی نہیں۔ اسی طرح گنڈاپور کی چالیں، پہلے بھڑکے مارنا، دھمکیاں دینا، پھر جلسے جلوسوں سے غائب ہونا اور نمودار ہونا، آنیاں جانیاں معمول کی کارروائی نہیں۔ یہ دونوں شخصیتیں کسی نورہ کشتی کی اور معافی تلافی کی خبر دیتی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو رہا کیا گیا۔ ان کی رہائی کی کڑیاں کہاں ملتی ہیں؟ گورنر خیبر پختونخوا نے سوال اٹھا دیا۔ بشرا بی بی کو چاہیے چھپ کر نہیں، کھل کر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں وہ سیاسی سرگرمیوں میں شریک نہیں۔ لگتا ہے کہ بشرا بی بی کارخانوں مارکیٹ سے شاپنگ کرنے آئی ہیں۔ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ریسکیو کی گاڑیاں استعمال کرنا اچھی بات نہیں۔ ریسکیو کی زیادہ گاڑیاں اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہیں۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، ملاحظہ کیجیے۔ کہ ایسا کچھ ہے، اب وہ پشاور آئی، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ہمیں مہمان نواز لوگ ہیں، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ وہ شاید سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کر رہی ہیں۔ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، لیکن وہ ایکٹیویٹی کر رہی ہیں۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو اوپنلی کریں، نہیں کرنا تو آپ ڈکے چھپے۔ تو اور کیا، میں تو نہیں دیکھا وہ شاید کارخانہ مارکیٹ گئی ہوں یا بڑا مارکیٹ گئی ہوں شاپنگ کرنے کے لیے۔ دو ہی کام ہوتے ہیں، یہاں پہ لوگ یا شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں یا کھانے پینے کے لیے آتے ہیں یا سیاسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ ان کا اپنا وہ ہے، بالکل ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، آئیں۔ لیکن اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں گی، کیونکہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ وہ خاتون خان ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر رہی ہیں، بالکل پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، اور جو ہے کریں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز۔ اور جو چیز ہو رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے فوراً بعد ان کو رہا کیا گیا، عمران صاحب کی بہنوں کو بھی رہا کیا گیا، اور اس کی کڑیاں کہاں ملتی ہیں تو آپ ہی اور ہم ہی ڈھونڈیں گے کیا ہوتے ہیں۔ چیئرمین عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ یہ واحد ملک ہے جس نے ایک نقطے پر آئینی ترمیم کی ہے۔ آئینی ترمیم اس لیے کی گئی کہ فلاں آدمی چیف جسٹس نہ بن سکے۔ چند بنیادی باتیں ترمیم میں ہیں جو بے پناہ خرابی پیدا کریں گی۔ اس آئینی ترمیم میں بدنیتی شامل ہے۔ جب ترمیم پاس ہوئی تو تب کسی نے دیکھی بھی نہیں۔ سینٹ میں ترمیم پیش ہوئی تو تب وزیر قانون نے دیکھی۔ ترمیم میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام ختم کر دیا ہے۔ اگر آپ قابلیت کی بنیاد پر جج لگائیں گے تو عدل کا نظام چلے گا۔ گزشتہ سالوں میں جوڈیشری ملک کی سیاست میں فریق بن گئی۔ اگر ایک قابل آدمی چیف جسٹس نہیں بنے گا تو ملک کا نقصان ہوگا۔ ہم دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ایک نقطے پر آئینی ترمیم کی ہے کہ فلانا آدمی جو ہے وہ چیف جسٹس نہ بن سکے، اور ہم نے عدل کے نظام پر اتنا بڑا وار کیا ہے کہ اگر آج اس کو سنبھالا نہ دیا گیا تو آپ یقین کریں کہ یہاں کوئی عدل کا نظام نہیں رہے گا۔ چند بنیادی باتیں اس کے اندر، اس ترمیم کے اندر ہیں جو بے پناہ خرابی پیدا کریں گی۔ جب یہ ترمیم آتی ہے اور اس ترمیم کے اندر جو بدنیتی ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، پاکستان کی قومی اسمبلی اور پاکستان کی سینٹ ترمیم کو پاس کرنے کے لیے بیٹھی رہی، اور وہ ترمیم ان میں سے کسی نے دیکھی تک نہیں تھی، اور جب ترمیم پاس ہوئی 2 ہفتے کے بعد، اس دن بھی کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ جب سینٹ میں لے ہوئی تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت شاید وزیر قانون نے بھی خود دیکھی تھی۔ اگر ایک قابل آدمی چیف جسٹس نہیں بنے گا تو ملک کا نقصان ہوگا۔